ہم آئین ساز، قانون ساز یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ کی توجہ چاہیے مجھے، اللہ تعالیٰ نے 25 کروڑ عوام کی طاقت اور اپنی برکت سے ہم میں استطاعت دی ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے اس سبز ہلالی پرچم اور اس بابائے قوم کی فرمودات کی روشنی میں اس ملک کو ملک بنا سکیں، جس کے لیے برصغیر پاک و ہند کی گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ لگتا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی یہ کتابیں جو ہیں یہ پاکستان چلانے کے لیے ایک مقدس ڈاکیومنٹ ضرور ہے، لیکن صرف ایک کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ قرآن عظیم الشان ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قانون سازی نہیں ہو سکتی، بیکاز کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ۔ آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، اس کے ہم خوبصورت سے خوبصورت اور مؤثر سے مؤثر تر بناتے رہیں گے، لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی یہ کتابیں ہماری کسی بہن کے سر کے دوپٹے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ملتان سے ہمارے ایک بھائی ایم این اے صاحب، گیلانی صاحب کے برخوردار موسیٰ بھائی تھے شاید کل، انہوں نے سپورٹ کی وہ بات کہ اگر، اور میں آج اس ایوان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر خواتین کو اٹھا کے، خواتین کو اغوا کر کے، بچوں کے سینوں سے پلاسوں کے ذریعے گوشت نوچ کے اور ان کی آوازیں ان کی ماں کو سنا کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے، شرم کا مقام ہوگا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں نہیں چاہتا تھا میں نام لوں، لیکن تاریخ کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ گھر کے سامنے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو، ہماری بہن، میرے چھوٹے بھائی زین قریشی کی گھریلو خاتون وائف کو جب نقاب پوشوں نے اغوا کیا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اگر اس بات پہ سٹینڈ لے لیتے جب اس ایوان میں آپ کے اور میرے 10 بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے رات کو، آج تک 9 ستمبر کی رات تھی وہ، آج ہم 18 اکتوبر کو رو رہے ہیں۔ جناب سابق وزیر اعظم صاحب، راجہ صاحب، بے نظیر صاحبہ کی شہادت صرف آپ کا نقصان نہیں، ہم سب پوری قوم کا نقصان تھا، لیکن آج جب ہم بے نظیر کی شہادت کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے اس ایوان کے اندر سے جب آپ کے ایم این ایس کو نقاب پوش اٹھا کے لے گئے، میرے استاد محترم جو شہید ہو گئے لطیف افریدی لالا، جو پختونوں کی شان تھے، اس بھٹو ریفرنس کیس میں وہ امائکس تھے، اور میں ان کے ساتھ 2011 سے سپریم کورٹ آتا تھا، بھٹو صاحب کے اس کیس میں میں ان کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ میں آتا تھا، ہمارے سامنے وہ کیس چلا لیکن پھر نہیں پورا ہو سکا۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج کی سپریم کورٹ کو اور جج صاحبان کو، منصور صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ان کے ججز ہیں، کہ آج انصاف کرنے کی کوشش کی گئی 50 سال بعد کہ بھٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا، لیکن میں تو اس وقت ایوان میں نہیں تھا، میں تو اس ایوان سے باہر تھا، اور میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ جانی حملہ وزیر آباد میں ہوا، آپ کا سیاسی اختلاف ہوگا، لیکن کیا آپ کا فرض نہیں تھا بطور وزیر اعظم پاکستان کہ بہت ہو گیا، لیاقت علی خان صاحب، بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ اور بہت سے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وزیر اعظم کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان تو گولی کھا کے، آپ نے کہا کہ 18 اکتوبر کو آپ کے کارکن بے نظیر صاحبہ کے ٹرک پہ وہ گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے لیڈر کو بچا سکیں، ان لوگوں کا بھی پتہ کریں جو بے نظیر صاحبہ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے۔ لیکن اسی طرح جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، ہمارے کارکن بھی لپ کے اس کنٹینر کی طرف، اور وہ مرد بحران جب باہر نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، بدن پہ گولیاں کھا کے۔ عمران خان ڈرا نہیں تھا، جھکا نہیں تھا، خون نکل رہا تھا بدن سے، لیکن ہاتھ مکہ بلند تھا، اسلام کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، آپ کے خلاف نہیں۔
यहां पे मेरा एक छोटा भाई है, उसने कल फलस्तीन के हवाले से इमरान खान साहब के बारे में बात की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वो उस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं थे जब यहां हमने 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस की। यहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ, कामयाब हुआ। ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। ये कामयाबी रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान की है। इसीलिए हमने 15 अक्टूबर का अपना एहतजाज मौखर किया कि कोई ये ना कहे बाहर के आने वाले मेहमान कि ये तो आपस में मुश्तरक गिरबान हैं, ये हमारे साथ क्या ताउन करेंगे। लेकिन हम वो बयान नहीं भूले जनाब, जब साबिक वजीर खारजा बिलावल साहब जब उस अपोजिशन में थे और जब यही सूरत हाल थी अपोजिशन और हुकूमत के बीच में, और उन्होंने ये बात की। हमें बड़ा लोग कहते हैं SCO पे आप एहतजाज की बात करते थे। बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड है जब उन्होंने कहा था कि हम इसी ऐवान में बैठेंगे और हम देखते हैं कि हाँ वो ऐसी कैसे होती है। लेकिन हमने समझा, हमने उसको दरगुजर किया या हमने उसको नजरअंदाज किया कि जज्बात में एक बात की एक नौजवान लीडर ने। लेकिन आज जब मेरे साबिक वजीर आजम मेरे लीडर पे बात होती है, उसके फलस्तीन कॉज से कमिटमेंट पे बात होती है, तो इसी ऐवान में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यहाँ पे तकरीर करते हुए, जब उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा उम्मत मुस्लिमा की मुर्दा लीडरशिप को कहा कि आओ खड़े हो जाओ, आओ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए। कहाँ थे आप जो आज सवाल करते हैं? और उस वक्त आप कहाँ थे जब ये आदमी जिसको आपने 450 साढ़े 400 दिनों से जेल में डाला है, जिससे आप हमें मुलाकात नहीं करने देते, पूरा निजाम एक शख्स की एक स्टेटमेंट से डरा हुआ है। पूरा निजाम एक शख्स की तरफ देख रहा है कि इमरान खान क्या कहेगा। इमरान खान ने जो कहना था वो सेहूनियों, नसरानियों, यहूदियों और उनके गठजोड़ के बीच में यूनाइटेड नेशंस में एक बात की थी, एंड वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे। और ये बात बनी गाला इमरान खान साहब को मैंने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब 2022 में रेजीम चेंज के बाद की कि खान साहब ये बात ठीक है कि आजाद खारजा पॉलिसी, रूस से ताल्लुकात और एब्सोल्युटली नॉट बड़ी वजूहात हैं आपकी हुकूमत खत्म करने की। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब आपने सेहूनियों, इसराइल के जरखरीदों के बीच में यूनाइटेड नेशंस में उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने और या कनाबल या कनस्ताईद और मदनी रियासत की बात की, तो उस वक्त उनके कान खड़े हो गए कि इस आदमी को वैसे ही मिसाल बनाना है। जब जब उम्मत मुस्लिमा से कोई लीडर खड़ा होता है, ये आपका मेरा मुश्तरका दर्द है मेरे भाई और बहनों, ये आपका मेरा मुश्तरका दर्द है। जब कभी अनवर सादात खड़ा हुआ, कर्नल कजाफी खड़ा हुआ, सदाम हुसैन जब तक अमेरिका के साथ था ठीक था, लेकिन जब खड़ा हुआ उसको फारिग कर दिया, कजाफी को फारिग कर दिया। शाह फैसल शहीद ने जब तेल बंद किया अरब इसराइल जंग में, जब उसने फलस्तीनियों का साथ दिया, उसको किससे मरवाया? शहीद कर दिया। सदाम हुसैन को बड़ी ईद के दिन फांसी देना एक मैसेज था उम्मत मुस्लिमा को। वो जियाउल हक साहब जो पाकिस्तान के लिए एक किरदार उन्होंने अदा किया, लेकिन जब इस रूस टूटा और उसके बाद उस आदमी ने ये कहा कि अब हम सेंट्रल एशिया में इस्लाम का परचम लहराएंगे, उसके बाद अमेरिका ने क्या कहा कि नहीं ये हमारा एजेंडा नहीं है, तो उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे सियासी है चाहे गैर सियासी है। जिसने उम्मत मुस्लिमा की बात की है उसको मार के छोड़ा। भुट्टो ने जब न्यूक्लियर एसिड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और रद्द कादियानियत पे दस्तखत कर दिया, उसने खुद कहा था मुझे पता है मैं अपने डेथ वारंट पे दस्तखत कर रहा हूं, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। होश के ना खुल लो, होश के ना खुल लो। जब भी वक्त का कोई लीडर पैदा होगा उम्मत मुस्लिमा में चैलेंज करेगा। जब टीपू सुल्तान पैदा होगा वो कहीं ना कहीं से मीर जाफर लाके, मीर सादिक लाके पीठ से वार करेंगे। यही इमरान खान के साथ हुआ, लेकिन वो खुशकिस्मत है अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी थी, वरना वजीराबाद में मुल्क के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन अपना काम कर गए थे। तो मेरे दोस्तों, आप आईन साजी कीजिए, लेकिन लोगों के सरों से दुपट्टे छीन के नहीं। आप आईन साजी कीजिए, लेकिन
فیاض ہمارے ایم این اے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھی بیٹے ہوں گے. فیاض صاحب کے بیٹے کا اس کے بدن کا گوشت پلاسوں سے کھینچ کے اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو، اب بولو اپنے خاوند کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا، ترمیم کے حق میں دیتا ہے نہیں دیتا. یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں ہمیں اس کو اغوا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں سعد اللہ بلوچ، وہ کشمیر میں تو نہیں رہتے، مقبوضہ کشمیر میں، سعد اللہ بلوچ جو ایم این اے ہے ہمارے اس معزز ایوان کا، وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا، وہ غزہ کا باشندہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا اور پاکستان کے دل پنجاب کا باشندہ ہے. اس کی وائف، اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اور تھریٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترامیم کے حق میں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ اور یہ کیا جائے گا. یہ آپ کی ترامیم ہے. آپ سوال کرو بلاول صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ راج صاحب، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں، لیکن حکومت آپ کی ہے، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعوے دار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کی نمبردار مسلم لیگ نون، آپ کے دور میں آئین کے ساتھ، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے؟ آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے، آج جو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب توجہ کیجئے، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملہ ہے، یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے. بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں. صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا، ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے، اس کا جو اصل ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. شہید بی بی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی. میاں صاحب خود نکلے تھے، لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے. قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کاٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے. تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا، چیف جسٹس کو توانا کیا، اس کی کرسی کو تگڑا کیا، آپ پھر کیوں اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندھا دے رہے ہیں؟ کیا ایک ملک میں دو وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟